بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بوڑھے گلوکار کی توبہ کا سبق آموز واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے زمانے میں ایک نوجوان شخص جو بڑی خوش الحانی کے ساتھ ستار بجایا کرتا تھا، اس کی سریلی آواز پر مرد عورت بچے سبھی قربان تھے۔ اگر کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزر جاتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ جب یہ بوڑھا ہوا اور آواز بڑھاپے کی سبب بدلنے لگی تو آواز کے عاشق بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے۔ اب بڑھاپے میں جدھر سے گزرتا کوئی پوچھنے والا نہیں، نام و شہرت سب رخصت ہو گئی، فاقوں پر فاقے گزرنے لگے۔ لوگوں کی اس خود غرضی کو سوچ کر ایک دن بہت غمزدہ ہوا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، اے میرے اللہ، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری خاطر تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو گئی تو یہ خواہش پرست اور خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی بھاگنے لگے۔ ہائے ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا، یہ تعلق کس درجے پر فریب تھا۔ کاش میں نے آپ کی طرف رجوع کیا ہوتا اور آپ ہی سے امید رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ بوڑھا گلوکار دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اللہ کی رحمت نے اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ چنانچہ بوڑھے گلوکار نے ایک آہ بھری اور مخلوق سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانی و ساختہ قبر کے غار میں جا بیٹھا اور دعا کرنے لگا۔ روتے ہوئے اس نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ جب ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا تو اب سوائے تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، اور سوائے تیرے کوئی میرے اس آواز کا خریدار نہیں۔ اے اللہ، آسنے بیگانے ہو چکے، اب سوائے آپ کی میری کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اے اللہ، میں بڑی امیدیں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اپنی رحمت سے آپ مجھے نہ ٹھکرائیں۔ پرانی قبر کے اس غار میں بوڑھا گلوکار اس طرح آہوزاری میں مشغول تھا اور آنکھوں سے خون دل بہہ رہا تھا کہ اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ اے عمر، میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آواز کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول رہا ہے اور اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے روزگار کے ذریعے کا خاتمہ ہو گیا اور ناکامی کا غم اس کی ہدایت کا اور میری طرف رجوع کا سبب بنا، تو اب میری رحمت اس کی خریدار ہے۔ اگرچہ زندگی بھر وہ نافرمان اور غافل رہا ہے، لیکن میں اس کی آہوزاری کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ میری بارگاہ کے علاوہ میرے بندوں کے لیے کوئی اور جائے پناہ نہیں، تو اب میری رحمت اس کی خریدار ہے۔ اگرچہ زندگی بھر وہ نافرمان اور غافل رہا ہے، لیکن میں اس کی آہوزاری کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ میری بارگاہ کے علاوہ میرے بندوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ بس اے عمر، آپ بیت المال سے کچھ رقم لے کر اس قبرستان میں جائیں اور میرے بندہ عاجز و بے قرار کو میرا سلام پیش کیجیے۔ پھر یہ رقم پیش کر کر کہہ دیجیے کہ آج سے اللہ نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا ہے اور اپنے فضل کو تیرے لیے خاص کر دیا ہے۔ اب تجھے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اے عمر، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے غیب سے تیری روزی کا انتظام کر دیا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت غیب سے یہ آواز سنی تو بے چین ہو گئے۔ فوراً اٹھیں اور بیت المال سے کچھ رقم لے کر قبرستان کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ایک پرانی اور ٹوٹی قبر کے غار میں ایک بوڑھا آدمی ستار لیے ہوئے سو گیا ہے اور اس کا چہرہ اور داڑھی آنسو سے تر ہیں۔ جی ہاں، اسی عشق ندامت سے اس کو یہ مقام ملا۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرانی قبر کے سامنے بادم کھڑے ہوئے انتظار فرما رہے تھے کہ بوڑھا گلوکار بیدار ہو تو اس سے اللہ کا سلام اور پیغام عرض کروں۔ اسی اشنا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آئی جس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین کو دیکھ کر مارے خوف کے وہ کانپنے لگا کہ اس ستار کی وجہ سے نہ جانے آج مجھ پر کتنے درے پڑیں گے، کیونکہ عہد خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں درہ فاروقی کی بڑی شہرت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بوڑھا گلوکار کانپ رہا ہے تو ارشاد فرمایا کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے بوڑھے گلوکار کو جب اللہ کے الطاف و عنایات اور مہربانیوں کا علم ہوا تو اللہ کی وسیع رحمت کے مشاہدے سے اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ غلبہ حیرت اور شرمندگی سے کانپنے لگا، اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا۔ اپنی غفلت اور اللہ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے بے مثل آقا، اپنی نالائقی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب بوڑھا گلوکار خوب رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنے ستار کو غصے سے زمین پر پٹخ کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے اللہ کی محبت و رحمت سے روک رکھا تھا، تو نے ہی 70 سال تک میرا خون پیاں یعنی میرے ہی سبب سے لہو لعاب اور نافرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، اور تیرے ہی سبب سے میرا چہرہ اللہ کے سامنے سیاہ تھا۔ اس بوڑھے شخص کی گریہ ازاری اور آہ بقائے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں اشک باری ہو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تیری گریہ ازاری تیری باطنی ہوشیاری کی دلیل ہے۔ تیری جان اللہ کے قریب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں گناہگار کے آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت مبارکہ کی فیض سے وہ گلوکار پیر طریقت ہو گئے اور اکابرہ اولیاء اللہ کی صف میں داخل ہو گئے۔